سارم بھائی کیا صورتحال ہے کراچی کی؟ کل ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے نمائندے موجود تھے. ان کا خیال یہ ہے کہ جو اپسیٹس انہوں نے 2018 میں فیس کیے اب وہ ریورس ہو جائیں گے اور وہ 12 سے 14 سیٹس نیشنل اسمبلی کے نکالنے کے متمنی نظر آتے ہیں. بڑے وثوق سے کہہ رہے تھے کہ ایسا ہوگا. دیکھیں ایک سیٹ میرے حساب سے انہوں نے کم بتائی ہے, میرے حساب سے 15 سیٹس آنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے, اچھا اس میں ان کا کمال نہیں ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے کام کر کے دکھائے جو پبلک ان کو ووٹ دے گی, اس میں کمال ان کا ہے جنہوں نے پورے شہر کی شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے. اب وہ کوئی بھی ہے, وہ کسی بھی نام سے انہیں پکار لے, لیکن اس وقت جو آپ شہر کا حال دیکھ رہی ہیں, نہ چلنے کے قابل کوئی روڈ ہے, نہ کوئی فٹ پاتھ ہے, نہ لوگوں کو پانی مل رہا ہے, نہ لوگوں کے جو ہے نا اور مسائل حل ہو رہے ہیں, گلیوں میں اندھیرے پڑے ہیں, لوگ لٹ رہے ہیں, برے حال میں ہیں. تو ایک کہیں نہ کہیں جا کر کے انسان پھر وہ پرانا وقت دور جو ہے نا یاد کرتا ہے اور کہتا ہے اس سے تو وہ بہتر تھا. تو اس سے جب وہ بہتر تھا تو ڈیفینیٹلی ووٹ جو ہے نا بدلے گا. سر بھائی بارش کی وجہ سے سینٹیمنٹ میں تبدیلی آئی ہے کراچی کی, جو یہ تو میرا خیال ہے بارش ہوئی ہے بالکل آئی ہے, اور میں خود حیران ہوں کہ اللہ میاں نے اتنے اینڈ میں اتنا ساتھ دے دیا یہاں کراچی والوں کا کہ جو بتا رہے تھے, دعوے کر رہے تھے, وہ ایک دم سے سارے کھل کے سامنے آ گئے سارے کے سارے. اتنا برا ہے اس وقت شہر کا حال ہے. میں جس وقت بارش ہو رہی تھی اس وقت میں طارق روڈ سے گزر رہا تھا بہادر آباد والی سائڈ سے, یقین جانیے ساری دکانوں کے اندر پانی تھا, گاڑیاں ساری ڈوبی ہوئی تھیں. میں ایسی بھی کوئی قیامت خیز بارش نہیں ہو گئی تھی جس کے بعد یہ حال ہو اس شہر کا. اور یہ کراچی شہر ہے, 2-3 گھنٹے پھنسے ہوں گے کیونکہ اس چوک پہ 5 گھنٹے نہیں. آپ دیکھیں کہ 5 معصوم جانوں کا ضیاع, 4 ڈوبنے سے, 1 الیکٹرک کرنٹ لگنے سے, یہ اس شہر کی حقیقت ہے. سب 1 گھنٹے کی اگر بارش ہو تو اٹس ویری انفارچونیٹ. دیکھیں کوئی 5 بچوں کے 3 بچوں کا والد تھا کوئی بلدیہ کا, وہ ڈوب کے مر گیا. ہماری انسانیت ہے اچھا, اور کوئی اس کو جو ہے نا ایکسپٹ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے, کوئی اس کی ہمدردی کرنے کو. کیا کوئی مہم چلانے والا ادھر گیا, اس نے بولا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے, جتنے لوگ مرے اور میئر صاحب آ کر کے جو باتیں کرتے ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, لیکن یقین جانیے ہنسی آتی ہے. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ فینومینا مجھے نظر آتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونا, مشکلات ہونا, انفیئر اس طرح کی سیناریوز ہونا, پری پول ریگنگ ہونا, یہ تمام الزامات لگتے ہیں. لیکن کچھ جماعتیں پھر بھی اس جمہوری عمل کا حصہ بنتی ہیں یہ کہہ کہ نہیں بھی تسلسل ضروری ہے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, ہم پھر بھی کنٹیسٹ کریں گے. منیزہ آپ اس آرگومنٹ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ یعنی کسی طرح ہمیں بہتری کی طرف لے کے جائے گا اور we'll be just resilient and we'll continue tolerating what we have. دیکھیے اگر آپ پی ٹی آئی کی طرف آپ کا اشارہ ہے تو لاہور کے اندر اس وقت اگر آپ جائیں اور لاہور کے اندر آپ سروے کریں تو زیادہ تر جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں وہ چھپ چھپ کے اپنی کیمپین کر رہے تھے. کارنر میٹنگز بھی جب وہ کرتے تھے تو لوگ بھی چھپ کے اور ڈر کے وہاں پہ جاتے تھے, اور اسی طریقے سے جو امیدوار ہیں وہ بھی ڈر کے آتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ یہاں پہ چھاپا پڑ جائے اور جو ہے ہمیں اٹھا لیا جائے. پچھلے ہی ہفتے سنڈے کے روز انہوں نے ایک بہت بڑی ریلی نکالنی تھی لبرٹی چوک کے آگے, مگر وہاں پہ پولیس آئی اور انہوں نے بڑی بے دردی سے جو ہے خواتین ان کی ہیں ان کو بھی مارا اور جو مرد ہیں ان کو بھی مارا, اور پھر اس کے نتیجے میں جو لوگ تھے وہ بکھر گئے, اور جو لوگ ان کو وہاں پہ سپورٹ کرنے گئے تھے ان کو بھی انہوں نے پولیس وینز میں دھر لیا, ان کو بعد میں چھوڑ دیا مگر پولیس وینز میں دھر لیا. تو اگر اس طرح کا فیئر فیکٹر ہو, اینڈ وی ہیو ناٹ اسپوکن اباؤٹ دس ایسپیکٹ ان اینی آف دا ٹرانسمیشنز کہ جی ایک فیئر فیکٹر ہے, اور وہ فیئر فیکٹر خیبر پختونخوا میں نہیں ہے, اس لیے چونکہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے, وہاں پہ بیوروکریسی تھوڑی سی سمپیتھیٹک ہے, وہاں پہ پولیس تھوڑی سی سمپیتھیٹک ایمپیتھیٹک ہے, اور دوسرا عدالت کی طرف سے ایک فیصلہ آ گیا کہ جی آپ نے ہراساں نہیں کرنا ان لوگوں کو جو امیدوار ہیں اور جو ووٹ دینے آ رہے ہیں. مگر پنجاب کے اندر صورتحال بڑی مختلف ہے. وہاں پہ میں مائک لے کے اگر کسی سے پوچھوں بھی جی آپ کس کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں اور وہ آگے سے خاموش رہے, تو ان کے اندر ایک فیئر فیکٹر ہے جو میں نے 2018 کے الیکشن میں نہیں دیکھا. یہ پہلی دفعہ میں نے 2024 کے الیکشن کے اندر دیکھا ہے کہ فیئر فیکٹر ہے. کسی حد تک میاں نواز شریف کے ووٹرز میں 2018 میں تھا, آج عمران خان صاحب کے ووٹرز میں ہے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ ہم اسی طرح ہی آگے چلتے رہیں گے, تو میں تو پاکستانی عوام کی ریزیلینس کو سلام کرتی ہوں کہ ہر 5 سال کے بعد سائیکل بدلتا ہے اور کوئی اور جو ہے somebody else is at the receiving end.
تو اس بار آپ کی گوشت گزار کرنا چاہوں گی 2018 کے الیکشنز کے بعد ایک انٹرنیشنل جریدہ ORF آن لائن جو کہ انڈیا میں موجود ایک ٹینک ہے, انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ لکھی تھی. دے ور ایکچولی کوٹنگ دا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, جنہوں نے کہا کہ پاکستان کا یہ الیکشن یعنی 2018 کے الیکشن کا ذکر کیا ہے, ڈرٹیسٹ موسٹ مائکرو مینجڈ ان دا کنٹریز ہسٹری, دا پری پول مینیپولیشن اینڈ پولیٹیکل انجینئرنگ ٹو ڈینائی اے لیول پلینگ فیلڈ ٹو آل دا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ فیور ون پارٹی. اس وقت جس پارٹی کا نام لیا جا رہا تھا, آج ٹیبلز ریورس ہوئی ہیں. اس پہ انٹرنیشنلی کیا کہا اور سنا جا رہا ہے, لٹرلی اس پوری چیز کو اگر آپ دیکھیں اس وقت تو آپ صرف نام عدل بدل کر سکتے ہیں, سینیریو نہیں بدلا. سو ڈرٹیسٹ کا بینچ مارک کیا رہ گیا, آئی ڈونٹ نو. موسٹ مائکرو مینج کے بارے میں ہم کیا کہیں گے, بٹ وی فائنڈ نیو بینچ مارکس ایوری 5 ایئرز. یہ تو کریڈٹ آپ دینا ہمیں کہ ہم نیا بینچ مارک جو ہے اس سے بھی آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں.